السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں عمر رحیم شاہ آپ سے دوبارہ، چونکہ آج میرا آخری پروگرام اس اسلام آباد میں ہے اسٹوڈیو میں، تو انشاءاللہ کل سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی، لیکن کل سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور انشاءاللہ اچھی گیسٹ بھی ہوں گے جو میرے بہت قریبی ہیں، وہ بھی میرے قریبی ہے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ بہت پینلسٹس ہوں گے انشاءاللہ، کل سے بھی پہلے سے بھی ہوئے تھے الحمدللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے پروگرام بہت انجوائے کیا ہوگا، ہمارا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش، امپروومنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے جو موجودہ حالات میں گہری نظر ڈالیں، تو ان میں سے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ جو کرنٹ نیوز ہے وہ بات ہے کہ سانحہ 9 مئی کے جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے جو ایلیجڈ ملزمان تھے اس پر جو الزام لگا تھا، اس میں ڈاکٹر راسمین راشد صاحبہ اور 3 اور لوگ موجود بھی ہیں۔ ان کو پی ٹی آئی کے لوگ 4 لوگ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی، اور یہ بہت بڑا سیڈ نیوز ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے، اور جس نے بھی کیا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن میں خود جب سے میں نے یہ شاکنگ خبر سنی کہ ایسی خبر پر تصدیق ہی نہیں ہوئی، اس طرح سے کنفیوژن پیدا ہو رہی، میں آپ کو دلی سچ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ جو اسٹیبلٹی اکانومی چیلنجز ہیں اس پر بہت سے کنفیوژن جو ہے۔ انڈیا کا مسئلہ ہے، بھارت کا، انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ بھی ہے۔ پہلگام کا واقعہ جب ہوا، بہت سے افسوس کی اس کی بھی بات ہوتی ہے کہ بھارت واقعی ملوث ہے اس پہلگام واقعے میں، تو بھارت ہی تو اصل دہشت گرد ملک ہے، بڑا دہشت گرد تو مودی ہے۔ مودی تو دہشت گرد کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان پر ویسے جھوٹا اور فراڈیا الزام لگا رہے، اس کی تمیز ہی نہیں ہے مودی کے پاس۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں استغفر اللہ کیا ہوں، مودی میرا مودی پر لعنت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ مودی ایک جاہل ہے اور اس سے بات نہیں ہوگی، اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوں گے یہ مودی نا، اس کی نا خیر نہیں، آرام سے کہہ رہا ہوں۔ اب تو کچھ اور بات بھی کرتے ہیں، پاکستان کے جو نمٹنے چیلنجز ہیں اسے کیسے حل کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بات بھی اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستان قوم کو ایز بطور نیشن اس پر ہمیں خوشی منانا چاہیے کہ ہم نے بھارت کو ایک تاریخی شکست دی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم نے بھارت کو ایک منہ توڑ اور کرارا جواب دیا ہے کہ بھارت آئندہ ہم پر حملے کرنے کی سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم پاکستان ایک ایٹمی طاقت اور قوت ہے۔ جس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کے محسن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ایٹمی سائنس کی قوت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ عبدالقدیر خان صاحب کو جنت میں جگہ دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بھی اور باتیں ہوں گی۔ تو ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے بات کی، تو سب سے پہلے تو یہ جو 9 مئی کا جو بیانیہ تھا نا، 9 مئی کے جو کیسز جلاؤ توڑ پھوڑ سانحات ہوئے 2023 کو، اسے 2 سال بعد سزا ایلیج ملزمان پر سزائی ہوئی، اور یہ پیش رفت میں اس پر میں خود حیران ہوں، اور رد عمل بھی دیتا ہوں۔ میرا ریئیکشن بہت شاکنگ نیوز ہے، یہ کیسا ٹائپ آف نیوز ہے، مطلب پی ٹی آئی میری نظر میں ناظرین، پی ٹی آئی سانحہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے سارے لوگ تو ملوث نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو
اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن میرے نزدیک پریڈکشن میں بیسیکلی اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن میرے نزدیک پریڈکشن میں جو بات ہے کہ سانحہ 9 مئی کے جو جلاؤ توڑ واقعات ہوئے ان میں کوئی اور ملوث تھا، ان میں پی ٹی آئی سارے پی ٹی آئی ملوث نہیں، اور اس میں عمران خان صاحب بھی ملوث نہیں تھے، اور جو پہلگام کا واقعہ ہوا اس پر پاکستان ملوث نہیں تھی، یہ جو بھارت ملوث تھی، یہ جو 22 اپریل کو یہ سب ہوا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ آپ سے ضرور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو بیسکلی مجھے ضرور بتائیں۔ میرا موقف پہلے سے بہت اچھا ہے کہ میں پہلگام واقعے کے خلاف ہوں، مخالف ہوں اس کی کہ پہلگام واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں 9 مئی کے بھی خلاف ہوں۔ میرا 9 مئی کے خلاف بہت بڑا، میں 9 مئی کے سخت خلاف ہوں۔ 9 مئی میرے بھی خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس کی وجہ سے یہ ہے نا کہ دراصل مجھ پر بھی کئی ایف آئی آر کاٹنے کی کوشش ہوئی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں 9 مئی کا کیس مجھ پر الحمدللہ اور نہیں بنے، کیونکہ جو 9 مئی کو ہوا افسوس ہوا، جلاؤ توڑ سانحہ شہداء کی بے حرمتی کی گئی، ان کے مجسمے توڑ پھوڑ کیے گئے، یہ بہت قابل مذمت اور قابل افسوس، ناقابل افسوس واقعہ ہے۔ قوم ایسی کبھی نہیں بولے گی اپنے شہداء غازی کو، جس کی مطلب ان کی جو قربانی ہے نا رائگاں کرتے ہیں کچھ لوگ، ان میں تمیز نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ عجیب بات ہے، یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا ان سے مطلب رعایت ہی نہیں ہوتی۔ دراصل بہت سے اور بات بھی ہوتے، پہلگام واقعے میں جو پیش رفت دی بھی ہوئی کہ پہلگام واقعے میں ہمیں نیوز میڈیا انسائڈ رپورٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے میں انڈیا ملوث تھا اور براہ راست ملوث تھا۔ اس پر اور بھی چیلنجز ہوں گے، تو آنے والے وقت میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی تو بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ خوش رہیں ناظرین، اور دعا کریں کہ پاکستان معاشی حالات بہتر ہو جائے، تو میری اور انڈیا کے جو دہشت گرد وزیر اعظم ہیں ان پر ہم ان پر لعنت پھینکیں، ان دہشت گرد وزیر اعظم پر۔ جو انڈیا کے دہشت گرد وزیر اعظم مودی نہیں ہے، یہ جو چپ چپ کے بیٹھ رہا ہے، اس پر اپنا کیا موقف دے رہا ہے؟ اسے تمیز نہیں ہے، مودی کو تو تمیز ہی نہیں ہے، وہ اپنے کو کیا سمجھتا ہے کہ میں کسی کا اس نے جو کہا کہ کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا، دیکھو پاکستان نے انہیں روک کر دکھایا، اور خراب تر جواب بھی ہے، نہیں کر سکتا وہ۔ پاکستان ایک اتنی طاقت ہے اور قوت ہے ایٹمی، پاکستان انشاءاللہ پراسپر کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا۔ پاکستان کے عوام اچھے عوام ہیں اور اچھے عوام کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی فلسطین کے عوام ہو، ان اسرائیل عوام کے بارے میں تو پھر کبھی موقف ڈالوں گا، لیکن میرا اسرائیل کے بارے میں بھی یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کے جو مردود وزیر اعظم ہیں بنجامن نیتن یاہو، اور ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کو بھی سزا جلد قریب دیں انشاءاللہ، اور آنے والے ہفتوں میں امید کرتے کہ نئی پریڈکشن اچھی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ آپ کا ناظرین، اور اللہ حافظ۔